عقائد میں استقامت کیا ہے؟ آدمی کو مختلف حالات سے گزارا جاتا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت کی پہلی آیتیں. میں کہ تم کیا سمجھتے ہو کلمہ پڑھ لیا تو بس ہو گیا کام، تمہیں آزمائیں گے نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا. اللہ آزماتا ہے، کبھی صحت دے کے آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وہ رزق سے آزماتا ہے، وہ صحت سے آزماتا ہے، وہ میووں سے آزماتا ہے، وہ بزنس سے آزماتا ہے، وہ ہر لحاظ سے آزماتا ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. میں استقامت کے ساتھ اپنے دین پہ قائم رہوں گا، یا وہ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے طوطے جو فال نکال کے دیتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے، یا یہ نجومیوں کے پاس جاتا ہے، کاہنوں کے پاس جاتا ہے، ہاتھ دکھاتا پھرتا ہے بتاؤ میری قسمت میں کیا لکھا ہے. کیا یہ ان لوگوں کے پاس جائے گا، یا رب پر اس کا جو ایمان ہے یہ استقامت کے ساتھ اس میں ڈٹا رہا ہے کہ حالات جو بھی آئے میں نے رب کا در نہیں چھوڑنا. اعمال میں استقامت دکھائے. اعمال عبادات ہے، معاملات ہے، احکامات ہے. عبادات پر استقامت کہ 5 وقت نماز وہ با جماعت مسجد میں ادا کرے، وہ خوشی ہو یا غمی ہو. بیٹے کے سر پہ صحرا سجا ہوا ہے یا گھر میں ماتم ہے، اس نے سجدے نہیں چھوڑنے. یہ نہیں کہ آج میرے بیٹے کی شادی ہے تو میں فارغ نہیں ہوں تو ظہر بھی جائے، عصر بھی جائے، مغرب بھی جائے، عشاء بھی جائے. آج مجھ پہ غم کی کیفیت ہے، میں سر سجدے میں نہیں رکھنا. میں سفر پر ہوں اس لیے میں نے سفر میں نماز نہیں پڑھنی ہے. چاہے تم سفر میں ہو، چاہے تم حضر میں ہو، چاہے غمی ہو، چاہے خوشی ہو، امیری ہو، غریبی ہو، کوئی حال ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، ہر حال میں تم نے سر سجدے میں رکھنا ہے اللہ کے حضور. یہ ہے عبادات میں استقامت. روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا ہے. زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینا ہے. جو زکوٰۃ دیتا ہے کہا یہ دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا. اور زکوٰۃ ایسے نہیں کہ اگر 400-500 پاؤنڈ زکوٰۃ ہو تو آدمی خوشی کے ساتھ دے کہ مجھ پہ 400-500 کا صرف زکوٰۃ ہے. اللہ نے اگر مال دے دیا اور پھر وہی زکوٰۃ ہزاروں پہ چلی گئی تو آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائے اور کہے کہ پتہ نہیں یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گئی اس بار زکوٰۃ، تو اتنا 10,000 زکوٰۃ اب کون دے گا؟ 900 800 700 زکوٰۃ دینا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن 9,000 پاؤنڈ زکوٰۃ نے کہا اللہ اب مشکل ہو گیا ہے. تو پھر یہ استقامت نہیں ہے. استقامت یہ ہے کہ دین پہ ڈٹے رہنا ہے. فجر کی نماز پڑھ لی اس لیے کہ پوری رات سویا نہیں تھا تو فجر بھی پڑھ لی، اور جس دن رات اچھی نیند آ گئی تو کہا فجر کو بھی جانے دو. یہ استقامت نہیں ہے. استقامت یہ کہ الارم لگاؤ اور پھر فجر کے لیے اٹھو. چاش، اشراق، اوابین، تہجد یہ بھی ادا کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ما دام ان قال. احب الاعمال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے حضور جو بہترین عبادت ہے وہ یہ ہے کہ ما دام و ان قل، تھوڑا ہو لیکن اس پہ دوام ہو، کنسسٹنسی ہو، اس میں کنٹینیوٹی ہو. آدمی پورا مہینہ تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں با جماعت تراویح پڑھتا رہے، اچھا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن اس کے بعد فرض پڑھنے مسجد میں نہ آئے تو یہ استقامت نہیں ہے. پھر جمعے بھی چھوڑ دے، فرض نمازیں بھی چھوڑ دے، تراویح میں تو کھڑا ہو لیکن فرض میں نہ ہو، یہ عبادت استقامت والی نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے ایک، حضرت سلیمان، وہ فجر کی نماز میں نہیں آئے. فاروق اعظم ان کے گھر پر گئے، دستک دی، ماں نکلی، بیٹا آج مسجد میں فجر پڑھنے نہیں آیا. کہا وہ پوری رات عبادت میں مصروف تھا، سجدے میں تھا، فجر کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی، اس نے گھر پہ ہی فجر پڑھ لی تھی. فاروق اعظم نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں پوری رات سوتا رہوں لیکن فجر کی جماعت جو فرض ہے وہ میں مسجد میں ادا کروں. یہ ہے عبادت پر استقامت. اس سے ایک مسئلہ اور نکلا، وہ جو پوری رات محفلوں میں بیٹھے ہوتے نا، پروگراموں میں، وہ پوری رات وہ نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے، ادھر بھی جھومو ادھر بھی جھومو، وہ جو پیسوں کی لڑیاں چل رہی ہوتی ہیں اور
ایک دمہ چوکڑی مچی ہوئی ہوتی ہے، نعت خوانی پہ ہماری جانیں قربان، ہم حضور کے عاشق ہیں، یہ ہماری پہچان ہے، لیکن جہاں غلطی ہو اس کو غلطی کہا جائے. پوری رات نعت خوانی ہو اور عین فجر کے وقت میں کہا جائے کہ چلو جی نعت خوانی ختم، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، فجر کوئی بھی نہ پڑھے سو جائے، تو یہ نعت خوانی کام نہیں آئے گی، اس پہ پکڑ ہوگی. جو فرض ہے اس کو پہلے پورا کرو. دوسرا جو مسئلہ اس حدیث سے ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ وہ جو اصحاب رسول تھے ان کی نظر میں کتنی بڑی بات تھی، کتنا بڑا خدشہ تھا یہ کہ آدمی مسجد میں نہیں آیا، آج کیا بات ہے، فجر کی جماعت میں فلاں بندہ نہیں آیا، تو پوچھنے ان کے گھر چلے گئے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کسی نے اگر مارکیٹ میں دکان نہیں کھولی نا تو پڑوسی جو ہوتے ہیں آگے پیچھے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج شاپ نہیں کھلی، دکان نہیں کھلی، اللہ خیر کرے، آج رینک پہ ٹیکسی پہ بندہ آیا کوئی نہیں، اللہ خیر کرے ہیں. پھر فوراً فون اٹھاتے پوچھتے آج نظر نہیں آئے. لیکن وہی بندہ اگر پورا مہینہ مسجد میں نہ آئے نا، کوئی نہیں پوچھتا. اس سے پتہ چلتا ہے ہم کتنے دیندار لوگ ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے ہماری جو پریورٹیز ہے وہ کیا ہے، ہم کس چیز کو پریورٹی دے رہے ہیں. دینداری یہ ہے کہ اگر مسجد میں بندہ نہ ہو تو فون اٹھائے، پوچھے کہ بھائی آج آپ مسجد میں نظر نہیں آئے. اصل دینداری اور اصل دوستی یہ ہے.